من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب اللهم صل عليه صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سامعین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام المشارق والمغارب حلاء المشکلات والنوائب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی اس بزم میں اکٹھا ہوئے ہیں. ولادت مولائے کائنات، بے شک علی کا ذکر مومنوں کے روح کی غذا ہے. حتیٰ کہ بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی مشکل کام ہو، کوئی ایسا ہو کہ جس میں تمہیں زور لگانا پڑتا ہو، طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہو، اس وقت بھی اگر تم علی کا ذکر کر لو یا علی کہہ کر کے اگر زور لگاؤ گے تو یقیناً بازو تمہارے ہوں گے طاقت مولائے کائنات کی، جن کے نام کی یہ تاثیر ہے تو بھلا ان کی ذات کی تاثیر کیا ہوگی. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. آغاز گفتگو سے قبل حضور محدث اعظم ہند، وہ محدث اعظم ہند جن کا عرس بھی ایک روز کے بعد آنے والا ہے، حضور محدث اعظم ہند جو خود آل نبی فرزند بطول فرزند مولائے کائنات، وہ حضور محدث اعظم ہند سید محمد کچوچوی علیہ رحمت و رضوان وہ بارگاہ مولائے کائنات میں خراج عقیدت کس انداز سے پیش فرما رہے ہیں. یعنی ہمارے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین اور آپ کے والد بزرگوار حضور محدث اعظم ہند وہ بارگاہ مولائے کائنات میں خراج عقیدت پیش فرماتے ہیں، تو اسی منقبت کے چند اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین، محفل مولا علی کی تو پھر لگنا بھی چاہیے کہ غلامان مولا علی موجود ہیں، کیونکہ جب تک بندہ علی علی کرتا ہے تب تک فرشتے لکھتے ہیں کہ یہ خدا کی بندگی کر رہا ہے، کیونکہ علی علی کرنا بھی عبادت ہے. فرمان مصطفیٰ کے مطابق، حضور کی فرمان کے مطابق مولا علی کا تذکرہ کرنا، آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو آپ کی بارگاہ میں کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تو مجھے یہ یقین ہے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہوں گے. درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میری بگڑی بنانے کو، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. حضور محدث اعظم کا کلام ہے. میری بگڑی بنانے
کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، خطائیں بخشوانے کو، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، اور علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، سوئی قسمت جگانے کو، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، اور جو علی والا ہوتا ہے وہ زمانے کی پرواہ نہیں کرتا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ زمانہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیونکہ دل میں عشق مولا ہی اتنا ہوتا ہے کہ کسی کے لیے نفرت کی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ در حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، در حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی۔ آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا کہ اگر آپ علی علی بار بار کیا کرتے ہوں گے تو بولنے والے آپ کو بھی کہتے ہوں گے کہ تو کیا بار بار علی کو پکار رہا ہے، کیوں بار بار علی علی کرتا ہے، لیکن جو علی علی کرتا ہے اسی کو معلوم ہے، بس اتنا کہہ دینا کہ تو بھی علی علی کر کے دیکھ لے، تجھے بھی پتا چل جائے گا کہ علی علی کرنے سے کیا ملتا ہے۔ در حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، در حیدر سے نسبت ہے، در حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، میرے سارے گھرانے کو، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، اور میرا دل چیر کے دیکھو علی کے ذکر سے روشن، میرا دل چیر کے دیکھو علی کے ذکر سے روشن، میرا دل چیر کے دیکھو، میرا دل چیر کر دیکھو
علی کے ذکر سے روشن، علی کے ہر دیوانے کو، علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور یہ شعر قابل توجہ ہے۔ علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل، علی کے منکروں یعنی وہ لوگ جن کو مولائے کائنات کی تعریف ہضم نہیں ہوتی، علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل، علی کے منکروں سے کیوں، علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل، بس ان کا دل جلانے کو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل، علی کے منکروں سے کیوں، علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل، بس ان کا دل جلانے کو، بس ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ روٹھ جائے گر، زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے کو، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ علی مولا، علی مولا، درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے جو کلام پیش کیا، ભાઈ થોડોક આગળ આવી જાઓ ને, આગળ જગા છે કે પાછળ, હા થોડોક આગળ આવી જાઓ, હા હા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, થોડી જગા છે। وہ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا کلام، آپ کی منقبت۔ بے شک مولا کائنات مولا علی، آپ کی ذات بڑی،
آپ کا مرتبہ بڑا، آپ کی شان بڑی، آپ کا رتبہ بڑا، آپ کا مقام بڑا۔ حضور اعلی حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان سید شاہ علی حسین اشرفی میاں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں، نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا۔ وہ مولا کائنات مولا علی قابل مبارکباد ہے وہ سارے بچے جنہوں نے آج کی اس محفل میں حصہ لیا، کیونکہ مولا کائنات مولا علی کا ذکر کرنا ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، علی کا ذکر ہر کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو خاص ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ماؤں کے دامن پاک ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کا ذکر وہی کرے گا، علی کا ذکر، علی کا چرچا، علی کی باتیں، علی کی یادیں وہی کرے گا جس کی ماں کا دامن پاک ہوگا، جو حلالی ہوگا، جو حلالی ہوگا۔ تو جن لوگوں نے آج کی اس بزم میں حصہ لیا ہے، آج کی اس بزم کا انعقاد کیا ہے، ہم نہیں بلکہ وہاں سے یہ گواہی مل رہی ہے کہ جو لوگ ذکر علی کر رہے ہیں، محفل کو سجا رہے ہیں، ان کی مائیں بھی پاک ہیں، ان کی اولاد بھی پاک ہے۔ یہ آپ سب لوگ، آپ کی پاک دامنی، آپ کی مائیں پاک ہیں، آپ حلالی ہیں، آپ کے حلالی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہی یہی ہے کہ آپ ذکر علی کر رہے ہیں، مولا کائنات مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ علی کا ذکر بہت بڑی بات ہے، علی کا ذکر بہت بڑی بات ہے۔ علی کا ذکر کرتے کرتے زمانے میں ولی بن جاتے ہیں، ذکر علی کرتے کرتے ولی بن جاتے ہیں۔ آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا، بہت سی جگہ پر کسی اللہ کے بزرگ، کسی مست قلندر کی بارگاہ میں اگر آپ جائیں، مستان کی بارگاہ میں جائیں، وہاں جانے کے بعد بھی آپ کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ اس کی زبان پر بھی علی علی نظر آئے گا، اس کی زبان سے بھی مولا کائنات مولا علی کا ذکر ہم کو سناتا ہوا نظر آئے گا، سنتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مستان اگرچہ دنیا سے غافل ہوتا ہے لیکن حقیقت سے واقف ہوتا ہے، حقیقت سے واقف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں مستان کی بارگاہ میں، وہاں پر بھی ہمیں ذکر علی ضرور سنائی دیتا ہے۔ یہ مولا کائنات مولا علی کا ذکر ہے۔ علی کی محبت ہمارے اوپر واجب قرار دی گئی ہے، علی کی محبت ہمارے اوپر واجب قرار دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات اللہ بیان فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور کوئی اجر رسالت چاہتا ہی نہیں ہوں۔ نبی نے جو کارنامہ نبوت کیا، نبی نے جو آپ تک دین اسلام کو پہنچایا، نبی نے اس کام کو سر انجام دینے میں جتنی بھی مصیبتیں برداشت کی، جتنی اذیتیں برداشت کی، جتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اجر رسالت چاہتا ہی نہیں ہوں، اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اتنا کہ بس میری آل سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے گھرانے سے محبت کرو۔ جب حضور کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ من قرابتوں کا ہاؤلائے وجبت علینا محبتہم، وہ لوگ کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے؟ حضور نے فرمایا ہوا علی و فاطمہ و ابناہما، وہ علی، فاطمہ اور ان کی اولاد ہے۔ مولا کائنات سیدہ کائنات ماں فاطمہ الزہرا، ان کی اولاد حسن حسین، اور پھر قیامت تک ان کی آنے والی اولاد۔ یہ الگ الگ تشریحات الگ الگ محققین نے بیان فرمائی ہے، لیکن علامہ فخر الدین رازی کی جو مشہور ترین جو اس کی تحقیق ہے، اس کی تفسیر ہے، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں، نبی کے گھر والوں میں جتنے بھی نبی کے گھر والے ہیں ازواج مطہرات،
آپ کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ تمام ازواج مطہرات مولائے کائنات سیدائے کائنات حسن اور حسین اور قیامت تک ان کی آنے والی تمام اولاد اہل بیت اطہار ہے، قیامت تک ان کی اولاد اہل بیت اطہار ہے۔ ان کی محبت ہر ایک مومن کے اوپر واجب قرار دی گئی ہے، ہر ایک مومن کے اوپر واجب قرار دی گئی ہے۔ اگر کسی ولی کا دن آتا ہے، کسی ولی کا اگر دن آتا ہے تو ہم بڑی شان و شوقت کے ساتھ مناتے ہیں۔ جس ولی کے ساتھ ہمیں عقیدت ہوتی ہے، کسی بھی ولی کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی ہے، کسی بھی ولی کے ساتھ ہماری الفت ہوتی ہے، ان کے در سے ہم وابستہ ہوتے ہیں، اگر ان کے عرس کا دن آتا ہے تو ہم دھام دھوم سے شان و شوقت سے ان کا عرس مناتے ہیں، عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کا عرس مناتے ہیں، کیونکہ ہمیں عقیدت ہے اس آستانے سے، ہمیں محبت ہے اس آستانے سے، اس لیے ہم ان کا دن مناتے ہیں۔ جب ان کی ولادت کا دن آتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے اگر کہ یہ ان کی ولادت کا دن ہے تو ان کی ولادت کا دن بھی کما حقہ، یا تو ہم اپنے گھر پر فاتحہ خوانی کر کے، یا کوئی محفل سجا کر کے، یا بچوں میں شیرنی تقسیم کر کے، کسی بھی انداز سے اگر ہمیں پتا چلتا ہے تو ہم کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہنما، ہمارے آقا، ہمارے پیر کا اگر ولادت کا دن آتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری پیر کا ولادت کا دن ہے، ان کی ولادت کے دن بھی ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم بچوں میں شیرنی تقسیم کرتے ہیں، ان کی عمر درازی کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی خیر و برکت چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے۔ یہ کیا ہماری عقیدت کا ایک ثبوت ہے، ہماری محبت کا ایک ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی ولی کا اگر ہم دن مناتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو ہمارے یہی عقیدت کا ثبوت ہوتا ہے۔ چاہے کوئی بھی ولی ہو، عقیدت کا ثبوت ہوتا ہے۔ جب حضرت مخدوم سمنا کا عرس آتا ہے، بڑی شان و شوقت کے ساتھ مناتے ہیں، بڑی الفت کے ساتھ، بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ مناتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دن آتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ مناتے ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء کا دن آتا ہے، بڑی عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ جب صابر کلیر کا دن آتا ہے، بڑی عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ جب نظام الدین اولیاء کا بختیار کاکی کا دن آتا ہے، بڑی عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ تو ہم چل رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اگر ایک طرف رکھ کر کے جتنے بھی میں نے تذکرے کیے، سب آل نبی اولاد علی کے کیے ہیں۔ آل نبی اولاد علی، ایک ہوتا ہے اولاد، ایک ہوتی ہے اولاد اور ایک ہوتا ہے غلام، ایک ہوتی ہے اولاد اور ایک ہوتا ہے غلام، ایک ہوتا ہے وفادار اور ایک ہوتا ہے دربان، ایک ہوتا ہے وفادار، ایک ہوتا ہے دربان۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے خود فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک رشتے ٹوٹ جائیں گے، ہر ایک رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ وہاں نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ بھتیجا چچا کا ہوگا، نہ پھوپھی کا ہوگا، نہ خالہ کا ہوگا، نہ ماموں کا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں، ہر ایک رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا سوائے میرا نسب اور میرا سبب، الا نسبی و سببی، یعنی سوائے میرا نسب اور میرا سبب، اس کے علاوہ ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی اگر باقی رہے گا تو وہ مصطفیٰ کی غلامی کا رشتہ اور مصطفیٰ کی اہل بیت کا رشتہ ہوگا، مصطفیٰ کی غلامی کا رشتہ اور اہل بیت کے رشتہ ہوگا۔ اہل بیت نبی کی اولاد، نبی کے گھر والے سادات ہیں، سادات ہیں، اور جو غلامی کا رشتہ ہے وہ نبی کے در پر پلنے والے، نبی کے در پر پلنے والے، محبت کا ثبوت دینے والے، وفاداری کا دم بھرنے والے۔ ارے جو دنیا میں رہے تب بھی وفادار مصطفیٰ رہے، دنیا سے جائیں تب بھی وفادار مصطفیٰ بن کر کے جائیں۔ اگر آپ اس طریقے سے نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں گے، اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں گے کہ دنیا میں رہیں گے تب بھی غلام مصطفیٰ بن کر کے، نبی کا غلام بن کر کے دنیا میں رہیں گے، اور جب دنیا سے جانا ہو تب بھی غلامی مصطفیٰ کے سائے میں جانا ہو، غلامی مصطفیٰ کے سائے میں جانا ہو۔ جب اس طریقے سے، اس انداز سے جب ہم دیکھیں گے تو غلامی مصطفیٰ کے رشتے کو اگر دیکھیں گے، اس تعلق کو دیکھیں گے، تو ہمیں کہنا پڑے گا ابو بکر حضور کی نسبت والے ہیں، عمر فاروق حضور کی نسبت والے ہیں،
حضرت عثمان حضور کی نسبت والے ہیں، حضرت سعد حضور کی نسبت والے ہیں، حضرت سعید حضور کی نسبت والے ہیں، حضرت عبداللہ حضور کی نسبت والے ہیں، صحابہ کرام حضور کی نسبت والے ہیں، تابعین حضور کی نسبت والے ہیں، امام اعظم حضور کی نسبت والے ہیں، امام شافعی حضور کی نسبت والے ہیں، امام مالک حضور کی نسبت والے ہیں، امام حنبل حضور کی نسبت والے ہیں، اعلیٰ حضرت حضور کی نسبت والے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ در کی نسبت والے ہیں، یہ جو ہے غلامی کی نسبت والے ہیں۔ لیکن آؤ تمہیں گھر والوں کی نسبت کو سناتا چلو، گھر والوں کی بات سناتا چلو۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حضور کے گھر والے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حضور کے گھر والے ہیں، غوث اعظم حضور کے گھر والے ہیں، خواجہ اجمیر حضور کے گھر والے ہیں، نظام الدین اولیاء حضور کے گھر والے ہیں، وارث پاک حضور کے گھر والے ہیں، صابر کلیر حضور کے گھر والے ہیں، بختیار کاکی حضور کے گھر والے ہیں، حضرت امام مہدی حضور کے گھر والے ہیں، امام حسن عسکری حضور کے گھر والے ہیں، امام موسیٰ قاسم حضور کے گھر والے ہیں، امام علی رضا حضور کے گھر والے ہیں، امام تقی حضور کے گھر والے ہیں، امام نقی حضور کے گھر والے ہیں، امام جعفر صادق حضور کے گھر والے ہیں، امام محمد باقر حضور کے گھر والے ہیں، امام زین العابدین حضور کے گھر والے ہیں، امام زین العابدین حضور کے گھر والے ہیں، امام علی مقام امام حسین حضور کے گھر والے ہیں، امام حسن حضور کے گھر والے ہیں، اور آج جن کی محفل ہم سجا رہے ہیں وہ مولا کائنات ایسا گھر والا ہے کہ صرف گھر والا نہیں، حضور نے فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں آنے کے بعد آپ نے ہر ایک صحابی کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اب ہر ایک کو جب بھائی بنا لیا، آخر میں تنہا علی رہ گئے۔ علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے ہر ایک صحابی کو بھائی بنایا لیکن علی تو تنہا رہ گیا، علی تنہا رہ گیا۔ حضور نے فرمایا علی تو کبھی تنہا ہو ہی نہیں سکتا، علی تنہا ہو ہی نہیں سکتا، ابھی تو مصطفیٰ بھی باقی ہے، ابھی مصطفیٰ بھی باقی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو مجھے دیکھ، میں بھی ابھی تک کسی کا بھائی نہیں بنا، اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم حضور کو بھائی نہیں اپنا رہنما کہتے ہیں، اپنا آقا اپنا پیشوا کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ذرا میری طرف دیکھ، میں بھی ابھی تک کسی صحابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے عقد موحد نہیں کیا ہے، بھائی نہیں بنایا ہے۔ یا رسول اللہ پھر آ میرے قریب آ جا۔ مولا کائنات سے فرمایا علی میرے قریب آ جا۔ مولا کائنات میں ہاتھ دے کر کے پھر حضور فرماتے ہیں یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، ارے یہ لوگ تو میں نے دنیا میں بھائی بنایا ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ مولا کائنات، یہ مولا کائنات۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی ولی کا دن ہوتا ہے، اگر کسی ولی کا ان کا دن آتا ہے تو ہم بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ مناتے ہیں، بڑی شان و شوقت کے ساتھ، جس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں اس اعتبار سے اسے مناتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ولی کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے، ولی کے وسیلے سے اگر مانگا جائے تو اللہ رد نہیں کرتا ہے، اسے مایوس نہیں کرتا ہے، اس دعا کو قبول کی جاتی ہے۔ اگر ہم خواجہ اجمیر کے در پر جائیں تو ایک ہجوم سا نظر آتا ہے، لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے۔ لوگ کیا بے وقوف ہیں کہ وہاں پر بار بار چلے جاتے ہیں، بار بار چلے جاتے ہیں۔ کوئی انسان بے وقوف نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر بن مانگے مرادوں کو بھر دیا جاتا ہے، بن مانگے مرادوں کو عطا کیا جاتا ہے، اس لیے لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ مانگنے والا عقیدت اور محبت کے ساتھ جائے کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ سلطان الہند ہے، ہند کے بادشاہ ہے، ہند کے شہنشاہ ہے، ہند کے سلطان ہے۔
ہند کے راجا ہیں اور راجا اپنی پرجا کو کبھی مایوس نہیں کرتے، پرجا کو مایوس نہیں کرتے. ہم ان شہنشاہ کے پرجا ہیں، عطائے رسول سلطان الہند کی پرجا ہے. تو ہم بھی وہاں پر جاتے ہیں تو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. جب ان کا دن آتا ہے بڑی شان شوقت کے ساتھ منایا جاتا ہے، بڑی عظمتوں کے ساتھ، بڑی رفعتوں کے ساتھ، بڑی بلندی کے ساتھ ان کا دن منایا جاتا ہے. اور جب پیران پیر کا دن آتا ہے، جب 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے، جب اس مہینہ کا جب ہمارے سامنے جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، صرف وہ مہینہ نہیں بلکہ اس مہینے کے بعد بھی لنگر غوث پاک جاری رہتا ہے. اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بندے 11ویں شریف کی نیاز کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں الحمدللہ ایسا ماحول ہے کہ کوئی بھی خوشی کا موقع ہو ہم 11ویں والے کی نیاز دلا دیتے ہیں. اور یہ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس نیاز کے صدقے میں اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے. ہمارے گھر میں خیر و برکت، عافیت و سلامتی آتی ہے اس نیاز کے صدقے میں. تو ہم اس طریقے سے ہم 11ویں والے کی نیاز کرتے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے صدقے میں اللہ ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی ولی ہو، دنیا کے بڑے سے بڑا ولی، کیونکہ غوث پاک تمام ولیوں کے سردار ہیں، پیران پیر دستگیر تمام ولیوں کے سردار ہیں. آپ کی ولایت تمام اولیاء اللہ کے اوپر ہے. کوئی بندہ اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ پیران پیر کا غلام نہ ہو، غوث پاک کا غلام نہ ہو. تو تمام اولیاء اللہ ان کا جب دن آتا ہے تو ہم دن میں ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا چرچا کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ان تمام اولیاء اللہ کو پوچھو کہ انہیں ولایت ملی کہاں سے، ان کو ولایت ملی کہاں سے. حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں ارے اس زمانے کے اولیاء، ان کی بات تو اپنی جگہ پر، انبیاء سابقین میں، ان کی امتوں میں جو ولی ہوتے رہے وہ بھی علی کے وسیلے سے، آج بھی ولی علی کے صدقے میں، اور قیامت تک جو ولی ہوں گے سب کے سب علی کے صدقے میں. وہ سارے کے سارے مولائے کائنات مولا علی کے صدقے میں ولی ہوں گے. تو ہم اپنے ولی کا، جسے ہم مانتے ہیں، اس ولی کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں تو بھلا پیران پیر کی آج محفل ہے، آج غوث مشکل کشا کی محفل ہے، آج مولائے کائنات کی محفل ہے، بھلا کوئی مایوس ہو ہی کیسے سکتا ہے. آج مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، دعائیں کر لو جو کرنا چاہتے ہو. کیونکہ اگر دنیا میں کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ زمانے بھر میں مٹھائیاں بانٹتا پھرتا ہے. دنیا میں اگر کسی کے گھر لڑکے کا جنم ہوتا ہے وہ زمانے بھر میں مٹھائیاں بانٹتا ہے، وہ زمانے بھر کے لوگوں کو خوش کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن علی کہاں پیدا ہو رہا ہے، علی کہاں آ رہا ہے؟ خدا کے گھر میں آ رہا ہے. علی کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے. اب اللہ خوشیوں کا اظہار کرے گا، اللہ خوشیوں کا اظہار. آج کی رات مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، طلب کر لو، سوال کر لو. میرا وجدان کہتا ہے ارے دنیا کے کوئی باپ اس کے گھر پر بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ مٹھائیاں بانٹتا ہے، لیکن علی اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے. اب یہاں پر خوشیاں اللہ بانٹ رہا ہے، اللہ بانٹ رہا ہے. لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اللہ اپنے اعتبار سے ولایت بانٹتا ہوا نظر آتا ہے، ولایت بانٹتا ہے. تو ہم اس قابل نہیں کہ ولایت کے حقدار بنے، لیکن جو ہم مرادیں لے کر کے بیٹھیں گے، جو دل میں ہم عقیدہ لے کر کے، ہمارے دل میں جو خواہشات ہیں، جو نیک تمنائیں ہیں، یقیناً آج کی رات کے صدقے میں وہ ضرور پوری ہوں گی، آج کی رات کے صدقے میں ضرور پوری ہوں گی اگر سچائی کے ساتھ مانگو. کیونکہ علی آپ کا ذکر بہت بڑا ہے، علی کا ذکر بہت بڑا ہے. ذکر علی کرتے کرتے اگر کسی کو موت آ جائے یقیناً وہ خدا کا ولی بن جاتا ہے. علی کا ذکر کرتے کرتے کسی کو موت آ جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہ مولائے کائنات بڑی عظمت والی ذات ہے آپ کی، بڑی رفعت والی، بڑی بلندی والی ذات ہے آپ کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی معلوم ہے کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ زمانے بھر میں جو نعمتیں بانٹی جاتی ہیں ان کے اختیارات حضور کو عطا کیے گئے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عطا کیے گئے ہیں. زمانے بھر میں جو نعمتیں بانٹی جاتی، مطلب یہ جو ہوائیں چلتی ہیں حضور کے اختیار سے، جو بارش برستی ہے حضور کے اختیار سے، جو دریا میں روانی ہے حضور کے اختیار سے، سورج میں تو تپش ہے وہ حضور کے اختیار سے، چاند کی جو چاندنی ہے وہ حضور کے اختیار سے، تمام جہان میں جو رونق ہے وہ حضور کے اعتبار سے، جو شرشبد و سادمان نظر آ رہا ہے حضور کے اختیار سے، یہ تمام نعمتیں حضور کے اختیار سے ہے. رب ہے معطی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، دیتا وہ دلاتے یہ ہے. تمام تر اختیارات حضور کو عطا کر دیے گئے ہیں. حضور جسے چاہے جیسے چاہے عطا کر دے. اور پھر حضور کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے بعد یہ سارے اختیارات مولا کائنات مشکل کشا کو دیے گئے ہیں، مولا علی کو دیے گئے ہیں. مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، سوال کر لو جو سوال کرنا چاہتے ہو، اس لیے کہ تم جس کا ذکر کر رہے ہو وہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاسم بنایا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کو قاسم بنایا، مصطفیٰ نے علی کو قاسم بنایا ہے. مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو. کبھی غیر بھی اس در سے خالی نہیں گیا ہے. تم محبت کے ساتھ مانگ کر کے تو دیکھو بھلا تمہیں رسوا کیسے لوٹائیں گے. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہ وہ در ہے. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو آپ کو اختیارات عطا کیے گئے، مولا کائنات کو اختیارات عطا کیے گئے، یہ منتقل ہوتے ہوتے پیران پیر دستگیر کو عطا کیے گئے، غوث پاک کو عطا کیے گئے. اور قیامت تک یہ اختیارات غوث پاک کے پاس رہیں گے، پیران پیر دستگیر کے پاس رہیں گے کہ یہ جو بارش جو برستی ہے وہ اختیار ہے غوث پاک کا، ہوائیں چل رہی ہیں وہ اختیار ہے غوث پاک کا. یہ مرتبہ ہے ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد کا، ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد پیران پیر دستگیر کا. ہم کسی بھی سلسلے سے بیعت ہوں، کسی کے بھی مرید ہوں، لیکن ہر سلسلے میں جو فیض ہے وہ پیران پیر دستگیر کا ہے، غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے. اور الحمدللہ ہم اور آپ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اور آپ اہل سنت والجماعت ہیں، سنی ہے. لیکن آج پتہ بھی چل جائے گا کہ سنی جب ذکر اہل بیت کرتے ہیں، سنی جب علی مرتضیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کس انداز سے کرتے ہیں، کس انداز سے کرتے ہیں. ہم وہ نہیں جو ابو بکر و عمر کو چھوڑ کر کے علی علی کرے. ہم وہ نہیں ہیں جو ابو بکر کی جب بات آئے تو ہمارا چہرہ بگڑ جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم سیدنا ابو بکر صدیق کے بھی ماننے والے ہیں، عمر فاروق عثمان غنی کے بھی ماننے والے ہیں، لیکن ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ مولا کائنات مولا علی کا ہے، مولا علی کا ہے، وہ مولا علی کا ہے. اس لیے کہ ہمارے خون کی روانی، ہمارے خون کی جو تپش ہے وہ ذکر مولا کائنات مولا علی ہے، مولا علی کا ذکر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، سن لیے سیدنا ابو بکر صدیق وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے حضور کی زبان مبارک سے سنا، اپنے کانوں سے یہ سنا حضور کی زبان مبارک سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انبیاء کو ایک ایک خصوصیت عطا کی، ہر ایک نبی کو ایک ایک خصوصیت عطا کی. آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہر ایک نبی جو اس دنیا میں آتے گئے ان کو خصوصیات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ان کے مراتب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر آدم کا علم دیکھنا ہو، اگر آدم کا علم دیکھنا ہو، اگر یوسف کا حسن دیکھنا ہو، اگر موسیٰ کا جلال دیکھنا ہو، اگر عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، اور حضور کی زبان مبارک سے یہ سنا سیدنا صدیق اکبر نے کہ اگر میرا اخلاق دیکھنا ہے، میرا اخلاق دیکھنا ہے، یعنی آدم کا علم، یوسف کا حسن، موسیٰ کا جلال، عیسیٰ کا زہد اور محمد عربی کا اخلاق، ان کو اکٹھا کرنا ہو تو علی مرتضیٰ کو دیکھو، علی میں تمام خوبیاں نظر آئیں گی. مولا کائنات مولا علی میں تمام خوبیاں نظر آئیں گی. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں. اس بات کے راوی جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کی جو خصوصیات تھی، ان کی جو صفات تھی، اکٹھا کر کے مولا کائنات مولا علی کو عطا کر دی. یعنی یہ مظہر جمال انبیاء ہے. مولا کائنات مولا علی کی ذات مظہر جمال انبیاء ہے. یعنی آپ انبیاء کرام کا جو نور تھا،
آپ کی جو انبیاء کرام کی جو صفات تھی اس کا مظہر مولا کائنات مولا علی کی ذات ہے. بہت عظیم ذات مولا کائنات مولا علی کی. زیادہ ہارڈ گفتگو نہیں کروں گا, بالکل صاف زبان میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کو بھی کچھ سمجھ میں آ جائے, آپ کو بھی پتا چلے کہ حقیقت میں ذکر علی کیا ہے. علی بہت اعلیٰ ہے, علی بہت بلند ہے, علی بہت اونچا ہے, علی کا مقام, علی کا رتبہ, علی کی شان بہت بلند و بالا ہے. آؤ فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں, مولا کائنات مولا علی بھی موجود ہیں, حضور بھی موجود, علی مرتضیٰ بھی موجود. فتح مکہ کے روز ایک ایک کر کے سارے بتوں کو گرایا جا رہا ہے, سارے بتوں کو گرایا جا رہا ہے, توڑا جا رہا ہے, مکہ کو پاک و صاف کیا جا رہا ہے. جب سارے بت توڑ دیے گئے, ایک بت باقی رہ گیا, ایک بت باقی رہ گیا جو بلند قد کا تھا, بہت بڑا تھا. مولا کائنات بھی موجود, حضور پاک بھی موجود, حضور بھی وہاں پر موجود تھے, علی مرتضیٰ بھی موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی طرف دیکھ رہے ہیں, علی مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں. مولا کائنات مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر آ جائیے, آپ میرے کاندھے پر آ جائیے اور اس بت کو توڑ ڈالیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے, فرمایا نہیں علی تم بار نبوت کو اٹھا نہیں پاؤ گے, نبوت کے بوجھ کو اٹھا نہیں پاؤ گے. نہیں, آج میں تمہارے اوپر نہیں, علی تم میرے اوپر آ جاؤ, علی تم میرے اوپر آ جاؤ. یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر کہا ہاں. اب پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو حکم دیا کہ میرے اوپر آ جاؤ. مولا کائنات مولا علی کو اٹھانے والی ذات کون سی؟ نبیوں کا سردار, خاتم النبیین, رحمت للعالمین, وہ جو آدم کا بھی سردار ہے, وہ جو موسیٰ کا بھی سردار ہے, عیسیٰ کا بھی سردار ہے, نوح کا بھی سردار ہے, شیس کا بھی سردار, یحییٰ کا بھی سردار, زکریا کا بھی سردار, ہر ایک کا امام ہے, تمام نبیوں کا امام ہے. وہ اٹھانے والا ہے, اور اٹھنے والا کون؟ ولیوں کا امام, ولیوں کا امام اٹھنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے نے یہ منظر دیکھا فتح مکہ کے روز, زمانے بھر نے دیکھا کہ مولا علی اوپر ہے, مصطفیٰ جان رحمت نیچے ہے, مصطفیٰ نیچے ہے. مطلب یہ نہیں کہ علی کا مرتبہ حضور سے نعوذ باللہ بڑھ گیا, نہیں, ایسا ہرگز نہیں, بلکہ حضور علی کو اٹھا کر کے زمانے کے اندر ایک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ علی کے حاسدوں سنو, علی سے بغض رکھنے والوں سنو, یہ علی ہے, علی, علی کو کسی نے نہیں, مصطفیٰ نے اٹھایا ہے, مصطفیٰ نے بلند کیا ہے. اب زمانہ مل جائے علی کو نیچا نہیں کر سکتا, کیونکہ اٹھانے والا بلند و بالا نظر. مولا علی کا ذکر ایمان کی نشانی ہے, ایمان کی نشانی ہے. کچھ اور ہو یا نہ ہو, بس علی کا ذکر اگر آپ کے سامنے کیا جائے تو آپ خوش ہو جایا کریں, خوش ہو جایا کریں. اور کچھ ہو یا نہ ہو, اگر آپ کو شرم آتی ہے کہ میں بھلا سب کے سامنے علی علی کا نعرہ کیسے لگاؤں, حالانکہ یہ نعرہ تو اولیاء کا نعرہ ہے, یہ ائمہ کا نعرہ ہے, اماموں کا نعرہ ہے. یہ اس میں بغض نہیں ہونا چاہیے, اس میں بخل نہیں, بلکہ اس میں کھل کر کے نعرہ لگانا چاہیے. جب علی کا ذکر آ جائے تو کھل کر کے لگائیں. علی کا ذکر کرنا یہ ہماری ماؤں کی پاک دامنی کی دلیل ہے, ہمارے ایمان کی دلیل ہے. حضرت ابو سعید خدری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے زمانے میں لوگ
نمازیں بھی پڑھتے ہمارے ساتھ, مسجدوں میں بھی آتے, روزے بھی رکھتے, اچھے کام بھی کرتے, داڑھی بھی رکھتے, کرتا وغیرہ لمبا جبہ بھی پہنتے, اسلامی لباس بھی پہنتے, لیکن پھر بھی اگر ہمیں شک ہوتا کہ یہ لوگ مومن ہے یا نہیں, پھر بھی اگر شک ہوتا, یہ کون صحابی رسول فرما رہے ہیں, صحابی رسول مطلب کہ اس زمانے میں بھی گمراہ کرنے والے ضرور موجود تھے, گمراہ کرنے والے موجود تھے, یعنی مسجدوں میں ساتھ, نمازوں میں ساتھ, افطار میں ساتھ, قیام میں ساتھ, قرات میں ساتھ, سجدے میں ساتھ, رکوع میں ساتھ, ہر ایک جگہ پر نیک کاموں میں ساتھ, ہر جگہ پر ساتھ. لیکن صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود اگر ہمیں شک ہوتا کہ یہ مومن ہے یا منافق, تو ہم کیا کرتے؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں پھر ہم کچھ نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے کہ حضور کی محبت کتنی ہے یہ بتاؤ, حضور سے عقیدت کتنی ہے یہ بتاؤ, حضور کے نقش قدم پر کس قدر چلتے ہو یہ بتاؤ. نہیں, حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں کرتے, ان کے سامنے بلند آواز سے علی علی کرتے, بلند آواز سے علی علی کرتے, اور پھر ہر ایک کے چہرے کو دیکھتے, ہر ایک کے چہرے کو دیکھتے, پھر فرماتے ہیں اور کچھ نہیں. علی کا ذکر ایک ٹیسٹر ہے, علی کا ذکر ایک ٹیسٹر ہے. ٹیسٹر لے کر کے اگر ہم دیکھیں گے لائٹ جلی یا نہیں, لائٹ جلی یا نہیں, اگر لائٹ جل جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کنیکشن برابر ہے, کنیکشن صحیح ہے. اگر لائٹ نہ جلے, اگرچہ پلگ موجود ہے, سوئچ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن اگر کرنٹ موجود نہیں ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کنیکشن ٹھیک نہیں ہے, کنیکشن ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم علی علی کرتے, علی علی کرتے, اور چہروں کو دیکھتے, چہروں کو دیکھتے. علی کا ذکر سن کر کے جس کا چہرہ کھل جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے, اور جس کا چہرہ گر جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے اگرچہ داڑھی والا ہے لیکن منافق ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ اگر علی کا ذکر آ جائے تو کم سے کم خوش ہو جایا کرے, خوش ہو جایا کرے, کیونکہ یہ ہم نہیں, وہ تو دیکھ رہا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. اور کوئی اعمال ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو, اور کوئی اچھائی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو, لیکن وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ جب علی کا ذکر ہوتا تھا اس کا چہرہ کھل جاتا تھا, علی کا چہرہ جب ہوتا تھا چہرہ کھل جاتا تھا. تو علی کا ذکر آئے تو چہرے کو کھلا لیا کرے, مسکرا دیا کرے, تاکہ پتہ چل جائے کہ کنیکشن ٹھیک ہے, پتہ چل جائے کہ کنیکشن ٹھیک ہے. اگرچہ بلب موجود ہو, سوئچ موجود ہو, پلگ موجود ہو, سب کچھ موجود ہو, لیکن اگر کرنٹ ہی نہیں ہے, کرنٹ ہی نہیں ہے تو کس کام کا ہے. تو علی کا جو ذکر ہے وہ ہمارے لیے ٹیسٹر ہے. علی کا ذکر کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے چہرے کھل جاتے ہیں وہ مومن ہے, اور جن کے چہرے اتر جاتے ہیں, اگرچہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والے, نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے ہو, لیکن علی کا ذکر سن کے جس کا چہرہ اتر جاتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ منافق ہے, منافق ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, تو صحابہ کرام نے ہم کو سکھایا ہے, یہ صحابہ کرام نے ہم کو سکھایا ہے. یہ مولا کائنات مولا علی کا ذکر ہے. تو علی کا ذکر سن کر کے خوش ہو جایا کرے, علی کا ذکر سن کر کے خوش ہو جایا کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو بلند کیا, اور مولا علی نے پھر وہاں پر بت کو توڑ دیا, بت گر گیا. اب اس وقت لوگوں نے مولا علی سے پوچھا کہ اے علی یہ تو بتاؤ کہ تمہیں حضور کے کاندھے پر سوار ہونے کے بعد محسوس کیسا ہوا, تمہیں حضور کے کاندھے کے اوپر سوار ہونے کے بعد محسوس کیسا ہوا, تم کیسا فیل کر رہے تھے اس وقت وہاں پر. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اپنے مقام کی بلندی کا اندازہ لگ گیا, اپنے مقام کی بلندی کا اندازہ لگ گیا. مولا علی فرماتے کہ اس وقت جب میں حضور کے کاندھے پر تھا, حضور کے کاندھے پر تھا, اس وقت میری بلندی آسمان تک تھی, آسمان تک تھی. اگر میں چاہتا
تو ہاتھ پکڑ کے آسمان کے کنارے کو پکڑ لیتا. اس قدر مصطفیٰ نے مجھے بلند کیا تھا. پتہ یہ چلا جسے حضور بڑھا دے, حضور بلند مقام پہ عطا کر دے, اسے زمانہ مل جائے اس کے مقام کو کبھی نیچا کر ہی نہیں سکتا, نیچا کر ہی نہیں سکتا. یہ مقام علی ہے, یہ مولا کائنات مولا علی کا مقام ہے. اور آج ہم اور آپ یہاں پر ولادت کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. مولا کائنات مولا علی کی ولادت کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. آپ کی ولادت سے قبل, مولا کائنات مولا علی کی ولادت سے قبل آپ کے والد حضرت ابو طالب, کچھ لوگ ایمان کے قائل ہیں, کچھ لوگ ایمان کے قائل نہیں ہیں, لیکن جو لوگ ایمان کے قائل نہیں بھی ہیں ان لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب ان کو پکارا جائے تو اچھے القاب کے ساتھ پکارا جائے. ان لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے, ان کو بھی یہ فتویٰ ہے کہ اگر مولا کائنات مولا علی کے والد کو اگر بلایا جائے, ان کا ذکر کیا جائے تو اچھے القاب کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے. ہر ایک کا یہ فتویٰ ہے, چاہے مانے یا نہ مانے. تو حضرت ابو طالب آپ کی ولادت سے قبل یمن کے سفر میں جاتے ہیں, یمن جاتے ہیں کاروباری سفر پر. حضور مولا کائنات مولا علی کی ولادت سے قبل کے واقعات, وہاں پر جاتے ہیں تجارت کی غرض سے. جب یمن پہنچتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد لوگوں نے آپ سے کہا کہ یہاں ایک آسمانی کتابوں کا عالم ہے, آسمانی کتابوں کا عالم یہاں پر موجود ہے. اس کی عمر کم و بیش 300 سال بتائی جاتی ہے, 300 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے. اور لوگوں کا ہجوم اس کے در پر ہوتا ہے, لوگ اس کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ آسمانی, اس وقت کی جو آسمانی کتابیں تھیں وہ برحق تھیں. آسمانی جو کتابیں تھیں وہ برحق تھیں, یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والے, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والے, آپ کی جو بعثت سے قبل حضور کی آپ نے اعلان نبوت کیا اس سے قبل کی بات. تو اس سے پہلے آسمانی کتابوں کے عالم جو بہت بلند پائے کے ہیں, بہت مشہور ہیں, لوگ ان کے پاس جاتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے. تو جب حضرت ابو طالب یمن گئے تو ان کی بارگاہ میں جب یہ ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ چلو میں بھی چلتا ہوں, چلو میں بھی چلتا ہوں. اور چل کر کے ان کی بارگاہ میں جا کر کے دیکھوں تو اتنی بزرگ شخصیت, 300 سال ان کی عمر, 300 سال قرآن کے آسمانی کتابوں کے عالم ان کے پاس چلتے ہیں. حضرت ابو طالب وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد ان کی جیسے ہی نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیشانی ہوتی ہے اس کی چمڑی آنکھوں کے اوپر آ گئی تھی. 300 سال کی عمر, پیشانی کی چمڑی آنکھوں کے اوپر. اب جو وہ کسی شخص کو دیکھتے تو اس چمڑی کو ہٹا کر کے دیکھتے کہ آنے والا کون ہے. اس قدر ضعیف تھے, اس قدر ان کی عمر بزرگ تھی. انہوں نے جب اٹھا کر کے دیکھا سامنے حضرت ابو طالب, اٹھا کر کے جیسے ہی دیکھا حضرت ابو طالب اپنی جگہ فوراً ٹھیک سے بیٹھ جاتے ہیں, اپنی جگہ پر ٹھیک سے بیٹھ جاتے ہیں. فرماتے ہیں اے آنے والے, کیا تم مکہ سے آ رہا ہے؟ آنے والے کیا تم مکہ سے آ رہا ہے؟ کہا ہاں میں مکہ سے آ رہا ہوں. کیا تیرا تعلق عبد مناف سے ہے؟ کہا ہاں میرا تعلق عبد مناف سے ہے. کیا تو قریشی ہے؟ کہا جی میرا تعلق قریش سے ہے. کہا اچھا تیرا کوئی بھتیجا بھی ہے؟ تیرا کوئی بھتیجا بھی ہے؟ کہا ہاں میرا بھتیجا. کہا اس کا نام محمد ہے؟ اس کا نام محمد ہے؟ کہا ہاں میرا بھتیجا ہے, اس کا نام محمد ہے. کہا کم و بیش اس کی عمر اس وقت 30 سال ہو چکی ہوگی, 30 سال ہو چکی ہے. کہا ہاں بے شک اس کی عمر کم و بیش 30 سال ہو چکی ہے. کہا اچھا تو اب اس کی عمر جب 30 سال ہو چکی ہے, وہ نبی آخر الزماں ہے, وہ آخری نبی ہے. ہماری آسمانوں کتابوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے, اس کا ذکر آیا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے چچا زاد ایک بھائی بھی ہوگا, اس کا چچا زاد بھائی بھی ہوگا, اور اس کا نام علی ہوگا, اس کا نام علی ہوگا. اور وہ عالم آسمانی کتابوں کا وہ کہتا ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ علی کا بابا تو ہی ہے, علی کا بابا تو ہی ہے.
کہا مجھے تو اس بارے میں کوئی اختیار کچھ خبر نہیں ہے، مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ کہا ہاں تیری پیشانی میں وہ نور نظر نہیں آ رہا ہے، نور علی تیری پیشانی میں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ تیری بیوی کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے، تیری بیوی کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے، مطلب وہ حاملہ ہو چکی ہے، وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بات پتا کیسے چلی، یہ بات معلوم کیسے ہوئی؟ تو وہ آسمانی کتابوں کا عالم وہ کہتا ہے کہ یہ بات آسمانی کتابوں میں موجود ہے، آسمانی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ نبی آخر الزمان مکہ میں آنے والا ہے، مکہ میں آنے والا ہے، اور پھر اس کا ایک چچازاد بھائی بھی ہوگا جو اس کا اخی بھی ہوگا، اس کا وصی بھی ہوگا، اس کا بھائی بھی ہوگا، اس کا وارث بھی ہوگا، وہ علی ہوگا، علی۔ اور میں نے رب ذوالجلال سے یہ دعا کی تھی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، اے رب ذوالجلال مجھے اس نبی سے ملاقات کا شرف دے دینا، اس نبی سے ملاقات کا شرف دے دینا، اگر نہ ہو سکے نبی سے ملاقات میرے نصیب میں نہ ہو تو کم سے کم اتنا ضرور کر دینا کہ نبی کے خاندان والوں سے ملا دینا، نبی کے خاندان والوں سے ملا دینا۔ آج میں نے تم کو دیکھ لیا، میری مرادیں پوری ہو گئی۔ جب تم مکہ میں چلے جانا، مکہ واپس جانا، وہاں جانے کے بعد جب تم اپنے بھتیجے سے ملنا، وہاں جا کر کے کہہ دینا کہ اگرچہ اعلان نبوت نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی میں تسلیم کر رہا ہوں، پھر بھی میں ان کو مان رہا ہوں، میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ آخری نبی ہے، اور اگر مجھے وہ موقع میسر ہوتا تو میں ضرور ایمان لے آتا، میں ضرور ایمان لے آتا۔ جب یہ حضرت ابو طالب کے سامنے یہ ساری باتیں ہو گئی، آپ نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ تو اپنی بات میں سچا ہے، مجھے کیسے یقین آ جائے کہ جو کچھ تو نے کہا ہے وہ سب صحیح کہا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے جب یہ کہا، وہ کہتا ہے کہ آپ کیا پہ دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کیا دلیل دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا وہ سامنے انار کا درخت ہے، وہ سوکھا ہوا درخت ہے، ذرا دعا کر دے کہ وہ ہرا بھرا ہو جائے، وہ ہرا بھرا ہو جائے۔ وہ عالم آسمانی کتابوں کا عالم ہاتھ اٹھاتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وسیلہ مصطفیٰ دے کر کے دعا کرتا ہے۔ جیسے ہی دعا کی گئی، وہ درخت جو اب تک سوکھا تھا ہرا بھی ہو جاتا ہے، اس کے اندر انار بھی آ جاتے ہیں، انار بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی انار آ جاتے ہیں، حضرت ابو طالب کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ عالم جو بات کر رہا ہے وہ بات کرنے میں سچا ہے، وہ بات کرنے میں سچا ہے۔ فوراً اپنے وہ سارے کاروبار کا کام ختم کرنے کے بعد مکہ المکرمہ کو واپس جاتے ہیں، واپس تشریف لے جاتے ہیں، جلدی جلدی جاتے ہیں تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ جو عالم نے بات کی تھی وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ وہ جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے ہی اپنے گھر میں جاتے ہیں، دروازے کو کھولتے ہیں، فاطمہ بنت اسد سامنے تشریف لے آتی ہیں اور فرماتی ہے مبارک ہو، تم بابا بننے والے ہو، تم بابا بننے والے ہو۔ فوراً حضرت ابو طالب فرماتے ہیں ارے یہ علی ہے، علی جس کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے، جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ مولا کی ذات ہے، یہ مولا علی کی ذات ہے اس قدر، اور وہ علی جو کعبۃ اللہ میں پیدا ہو رہا ہے، وہ علی جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ زمانہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ولادت علی ہوئی، زمانہ کہہ رہا تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے ایک نابینا بیٹے کو جنم دیا ہے۔ ابو طالب کے گھر پر جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے۔ زمانہ یہ کہہ رہا ہے 3 دنوں تک آنکھ کو نہیں کھولا، لیکن وہ آنکھ کھولتا بھی کیسے، وہ آنکھ کو کھولتا بھی کیسے؟ سب سے پہلے اسے تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھنا تھا، حضور کے چہرے کو دیکھنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا تھا۔ حضرت مولا کائنات نے آنکھ نہیں کھولی ہے، لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور جیسے ہی تشریف لے جانے کے بعد مولا کائنات مولا علی کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ گود میں کیا لینا تھا کہ فوراً آنکھیں کھول دیتے ہیں، آنکھیں کھول دیتے ہیں، آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے آپ کو روکتا چلوں، آپ کو بتلاتا چلوں، اے علی مرتضیٰ، اے علی مرتضیٰ، آپ کے سامنے تو آپ کی والدہ بھی موجود تھے لیکن آپ نے انہیں نہیں دیکھا، آپ کے پاس آپ کے بابا بھی آئے لیکن آپ نے انہیں بھی نہیں دیکھا۔ ارے آپ تو اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے لیکن آپ نے کعبے کو بھی نہیں دیکھا، لیکن جب چہرے مصطفیٰ آپ کے سامنے آیا
آیا, جب حضور کی ذات آپ کے سامنے آئی, جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا, اس وقت تو آپ نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا, آنکھوں کو کھول لیا. وجہ کیا تھی, وجہ کیا تھی؟ تو آپ کا یہ وجدان کے جواب میں مولا کائنات یہ جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ دیکھو کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے, جب بندے کو شہادت ہوتی ہے, ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ شہادت کے وقت وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے, وہ چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے, وہ خدا کی زیارت کر رہا ہوتا ہے. شہادت کے وقت میں کوئی بھی انسان ہو اسے اللہ کے دیدار ہوتا ہے, اللہ کا دیدار میسر ہوتا ہے. تو جب مولائے کائنات مولا علی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بتلا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جسے دیکھا وہ مصطفیٰ کا چہرہ تھا, اور سب سے آخر میں دیکھا وہ خدا کا جلوہ تھا. سب سے آخر میں جسے دیکھا وہ خدا کا جلوہ. پہلی نظر اگر کسی پر پڑی تو وہ چہرہ مصطفیٰ, اور آخری شہادت کے وقت کسی کا دیدار ہوا تو وہ دیدار خدا. دیدار خدا یہ مولا کائنات مولا علی کی ذات ہے. اور کوئی یہ سوال کرے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی یا نہیں, مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی یا نہیں, بہت ساری روایت اس پر موجود ہے کہ یقیناً آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی, مولا کائنات کی ولادت کعبے میں ہوئی. اور اگر نہ بھی مانے, اگر اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی یا نہیں ہوئی, تو ذرا یہ تو بتلا دیں کہ کعبہ افضل ہے یا روضہ مصطفیٰ افضل ہے؟ کعبہ افضل ہے یا روضہ مصطفیٰ افضل ہے؟ تمام تر مفسرین کرام جنہوں نے تفسیریں بیان کی ان کا بات پر اتفاق ہے, اس بات پر سب کی رائے ایک ہے, وہ یہ کہ روضہ رسول میں جو مٹی کے ذرات, جو مٹی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے لگی ہوئی ہے, وہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے, وہ مٹی عرش سے بھی افضل, کعبے سے بھی افضل, کعبے سے بھی افضل وہ مٹی ہے جو حضور کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے, وہ مٹی کعبے سے بھی افضل. بات بالکل صاف ہے کہ مٹی کعبے سے افضل کہ جو حضور کے ساتھ لگی ہوئی جسم مبارک کے ساتھ. علی ہے علی, علی کی تربیت کہاں ہو رہی ہے, علی کی تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ بچپن سے لے کر کے جوانی تک علی حجرے مصطفیٰ میں پلے ہیں, علی حضور کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. وہ ذرے جو عرش اعظم سے بلند و بالا ہے اسی پر لوٹ کر کے علی بڑے ہوئے ہیں, اسی پر لوٹ کر کے علی بڑے ہوئے ہیں. وہ حجرہ جہاں حضور موجود, عرش اعظم سے افضل وہاں پر علی بڑے ہوئے ہیں. ارے خانہ کعبہ اس کی عظمت اپنی جگہ پر, لیکن مقام مصطفیٰ اس کا رتبہ اپنی جگہ پر. ارے کعبہ کے بارے میں تمہیں شک ہو سکتا ہے, لیکن جو کعبے کا بھی کعبہ ہے وہ مصطفیٰ کی تربیت کرنے والا ہے, وہ مولا مرتضیٰ کی تربیت کرنے والا ہے. علی یہ مرتضیٰ کی تربیت کرنے والا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے ساتھ بڑا کیا, اپنے پاس رکھا. اتنا ہی نہیں, اتنا ہی نہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ 3 خصوصیت مولا علی کے پاس ایسی ہے کہ اگر وہ مجھے میسر ہوتی, مجھے عطا ہوتی, تو وہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ میرے لیے بہتر ہوتی. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ تمام کائنات کی نعمتوں سے بڑھ کر کے ہوتی. جو 3 خصوصیت علی کو عطا ہوئی ہے وہ کون سی 3 خصوصیت؟ ایک فرماتے حضرت عمر فاروق, پہلی فرماتے ہیں وہ یہ کہ ان کی جو زوجیت میں ہے, ان کی نکاح میں ہے, وہ دختر مصطفیٰ سیدہ کائنات ہے, ماں فاطمہ الزہرا ہے, ان کی جو نکاح میں ہے. یہ خصوصیت اگر مجھے مل جاتی ان میں سے تو سرخ اونٹوں سے زیادہ اور کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ میرے لیے بڑھ کر کے ہوتی. دوسری خصوصیت یہ کہ جنابت کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو منع کر دیا کہ کوئی مسجد میں آ ہی نہیں سکتا ہے, لیکن سوائے علی کے, علی کو اجازت ہے وہ جب چاہے مسجد میں آ جائیں.
یہ دوسری خصوصیت. اور تیسری بات یہ کہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، لگاتار کوششیں کی جا رہی تھی لیکن فتح نہیں مل رہی تھی، اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں فتح کا جھنڈا اسے عطا کروں گا کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے. صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. جب یہ بات تمام تر صحابہ کرام کے اندر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی، ہر ایک صحابی کے دل میں یہ شوق تھا، ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ وہ فتح کا جھنڈا مجھے مل جائے. اس لیے نہیں کہ کامیابی ان کے سر پر باندھ دی جائے، نہیں، اس لیے کہ گارنٹی مل جائے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. اس دلیل کی بنیاد پر ہر ایک صحابی یہ چاہتا تھا کہ اے کاش کہ کل جھنڈا مجھے عطا ہو جائے. ہر ایک صحابی رات گزار رہا ہے، دعاؤں میں گزار رہا ہے، عبادت میں گزار رہا ہے، التجاؤں میں گزار رہا ہے کہ کاش وہ جھنڈا مجھے میسر ہو جائے، مجھے مل جائے. جب صبح ہوتی ہے، فجر کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تمام کے تمام صحابہ کرام آ جاتے ہیں، سب کے سب بندی فرما رہے ہیں. ہر کسی کے دل میں اشتیاق تھا، ہر کسی کے دل میں شوق تھا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا نام عطا فرمائے، مجھے وہ جھنڈا عطا فرمائے. ہر کسی کے دل میں یہ خواہش تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئین علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب علی کے بارے میں فرمایا، ہر ایک صحابی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، علی تو موجود نہیں ہے، علی تو کہیں پر نہیں ہے. کسی صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی تو اپنے خیمے میں ہے، اس وجہ سے کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، اس وجہ سے وہ یہاں پر نہیں آئے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ. مولا کائنات مولا علی کو بلایا گیا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ جیسے ہی سامنے تشریف لاتے، علی کیا حال ہے؟ حضرت مولا کائنات مولا علی فرماتے یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھ رہی ہے، میری آنکھوں میں درد ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب آ جاؤ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جیسے قریب جاتے ہیں، حضور نے اپنا لعاب دہن نکال کر کے مولا کائنات کی آنکھوں میں لگا دیا. اسی وقت آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علی جاؤ، خیبر کا قلعہ تمہیں فتح کرنا ہے. ارے یہ صرف خیبر کا قلعہ فتح کرنا نہیں تھا بلکہ دلیل تھی. علی وہ ہے جو خدا و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول علی سے محبت کرتا ہے. وہاں پر حضرت عمر فاروق نے جو تین باتیں کہی، پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ کی عقد میں سیدہ کائنات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں بھی آپ کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے. اور تیسری بات جو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے ان کے ایمان کی اس قدر دلیل دی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی علی سے راضی ہے. اس قدر عظمت والی شان. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی سے کہا کہ اے علی، تین خصوصیت تمہارے پاس ایسی ہے جو زمانے میں کسی کو بھی نہیں ملی. وہ خصوصیت نہیں ملی. حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں کہ اے علی، جو وہ بات تمہیں عطا ہوئی ہے وہ تو مجھے بھی نہیں ملی. حضرت مولا کائنات مولا علی فرماتے یا رسول اللہ وہ خصوصیت میرے لیے کہا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جیسی بیوی فاطمہ تجھے ملی ہے کسی اور کو نہیں ملی. اور جیسے بیٹے حسن اور حسین تجھے ملے ہیں کسی اور کے بیٹے نہیں ہیں. اور جیسا سسر تجھے ملا ہے ویسا سسر کسی اور کا نہیں ہے. مطلب یہ ہے اے علی، تمہارا سسر تمام نبیوں کا سردار
تمہاری بیوی جنتی عورتوں کی سردار اور تمہارے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار بنا دیے. تمہارے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار. یہ خصوصیت اور کسی کو ملی ہی نہیں ہے. یہ خصوصیت اور کسی کو ملی نہیں ہے. یہ علی ہے, یہ علی ہے. مولا کائنات مولا علی کا ذکر یقیناً ایمان کی تازگی ہے. ہم جس قدر ان کا ذکر کرتے رہیں گے, ان کی یاد مناتے رہیں گے, ان کی بات ان کی شان بیان کرتے رہیں گے, ہماری زبانیں تھک جائیں گی لیکن ذکر علی کبھی ختم نہیں ہوگا. مولا کائنات مولا علی کا ذکر کما حقہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا ہے. کسی کے اندر یہ مجال ہی نہیں کہ کما حقہ جیسا علی کا ذکر کرنا چاہیے ویسا کوئی علی کا ذکر بیان کرے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, آپ جب ہندوستان تشریف لائے تو اس وقت یہاں پر رافضیت کافی زور پر تھی, کافی زور پر تھی. اب لوگوں نے وہاں پر یہ سوچا کہ یہ ان کے ایمان کو دیکھا جائے, ان کے عقیدے کو دیکھا جائے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے, عقیدے کو تلاش کیا جائے, عقیدے کو دیکھا جائے. تو اب اس وقت یہ ہوا کہ اب جا کر کے ان کو پوچھتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی, حضرت عثمان غنی, حضرت عمر فاروق اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق, ان کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے, ان کا کیا کہنا ہے. لوگ گئے, بڑے بڑے عالم لوگ جو اس وقت کے تھے, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں گئے. وہاں جا کر کے عرض کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے, لیکن آپ ہمیں بول کر کے نہیں بلکہ لکھ کر کے دے دیں, لکھ کر کے دے دیں. کہا کوئی بات نہیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فوراً کاغذ لیا, قلم لی, دوات لی اور سب سے پہلے اوپر نام لکھا سیدنا ابو بکر صدیق. اب اس کے بعد فضائل بیان کرنے شروع کیے, ایک صفحات پر فضائل بیان کیے, سائیڈ میں رکھا. پھر نام لکھا حضرت عمر فاروق, فضائل بیان کیے, سائیڈ میں رکھا. پھر ورق لیا اور پھر اس کے اوپر لکھا سیدنا عثمان غنی اور پھر فضائل بیان کیے, سائیڈ میں رکھا. اور پھر کاغذ لیا, پھر اس پر اوپر لکھ دیا مولا کائنات مولا علی, فضائل بیان کرے. اب ایک کاغذ, دو کاغذ, تین کاغذ, چار کاغذ, پانچ کاغذ, جتنے کاغذات حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پاس اس وقت موجود تھے, سب کے اوپر فضائل علی لکھ دیے, فضائل علی لکھ دیے. اب لے جا کر کے ان کو دے دیا. اب وہ سارے صحائف اٹھا کر کے اپنے جتنے بھی علماء تھے بڑے بڑے, ان کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں. یہ دیکھیے ترتیب تو ٹھیک بیان کی ہے, ابو بکر صدیق کا نام, عمر فاروق کا نام, عثمان غنی کا نام اور پھر مولا کائنات کا. لیکن مولا علی کے فضائل اس قدر بڑھ چڑھ کے بیان کیے ہیں, مولا علی کے فضائل اس قدر بڑھ چڑھ کے بیان کیے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بیان فرما رہے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں. اب کہا اسی بات پر ان کی پکڑ ہوگی, اسی بات پر پکڑ ہوگی کہ اس قدر فضائل آپ نے سب کے بیان کیے, لیکن آپ مولا علی کا تذکرہ اس قدر بڑھ چڑھ کے کیوں کرتے ہیں. یہی تو کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا ہے, یہی تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا ہے کہ بے شک ہم مانتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کو, جب ان کا دین آتا ہے تو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, جب عمر فاروق کا دین آتا ہے تو ان کا ذکر کرتے ہیں, جب عثمان غنی کا دین آتا ہے تو ان کا ذکر کرتے ہیں. لیکن کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم علی کا ذکر نہیں کرتے, کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم علی کا ذکر نہیں کرتے. تو وہ وہاں پر بھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں, ان کی بارگاہ میں کہا کہ اس قدر بڑھ چڑھ کے کہا اس بات پر گرفتار ہوگی. اب کہا ایسا کرو کہ اگلے جمعے کے دن, جمعے کے روز جب سارے دیہات کے لوگ, اگل بغل کے جو چھوٹے چھوٹے قصبے کے لوگ, گاؤں کے لوگ وہاں پر آئیں گے, ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان کے اوپر فتویٰ لگائیں گے کہ یہ شیعہ ہو چکے ہیں, انہوں نے علی علی زیادہ کرنا شروع کر دیا ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے. کہا اچھا کوئی بات نہیں. اب انتظار کرنے لگے کہ جمعہ کب آ جائے, جمعہ کے دن ان کے اوپر فتویٰ لگایا جائے. اب دن گزرتے گئے, جب جمعرات آتی ہے تو جمعرات کی رات سے زوردار مسلسل بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے, مسلسل بارش شروع ہو جاتی ہے. اس قدر بارش برستی ہے کہ ایک شخص بھی جمعہ کے لیے نہیں آ پاتا ہے, ایک انسان بھی نہیں آتا ہے. اب ان لوگوں نے کہا کہ اس قدر سخت بارش ہے, کوئی بات نہیں, اگلے جمعے کو ان کے اوپر فتویٰ لگائیں گے. پھر انتظار کرنے لگے, بارش رک گئی. پھر دن گزرنے لگے, دوسرا جمعہ جب آنے والا تھا جمعرات سے پھر بارش شروع ہو گئی. اب دوسرے جمعے کے دن پھر وہی ہوا, ایک شخص بھی وہاں پر نہیں آ پاتا ہے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے.
جب 2-3 جمعہ ایسے ہی گزرنے لگے تو کسی جانکار نے، اس میں سے کسی سمجھدار نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ تم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے اوپر فتویٰ لگاؤ، پہلے جا کر کے ان سے پوچھ تو لو کہ کس وجہ سے انہوں نے یہ ترتیب تو ٹھیک کی ہے لیکن فضیلتیں بیان کی ہے، کس وجہ سے بیان کیے، جا کر کے بات کرو۔ اگر تم نے فتوے لگانے کا ارادہ دل سے نکالا نہیں، اگر تم نے اس بات کو دل سے چھوڑ نہیں دیا کہ مخدوم اشرف پر ہم فتویٰ لگائیں گے، تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ قیامت تک کوئی انسان جمعہ پڑھنے ہی نہیں جا پائے گا، جمعہ پڑھنے ہی نہیں جا پائے گا اگر مخدوم اشرف پر فتویٰ لگانے کا سوچو گے، ارادہ چھوڑ دو۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ اب دوسرے ہی دن بارش رکتی ہے، دوسرے ہی دن چلے جاتے ہیں مخدوم اشرف کی بارگاہ، مخدوم سمنا کی بارگاہ، دوسرے ہی دن چلے جاتے ہیں۔ اب جانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ آپ نے ترتیب درست بیان کی ہے، لیکن فضیلت علی اس قدر بڑھ چڑھ کے کیوں بیان کی؟ فضیلت علی، مولا علی کا ذکر، ان کا آپ نے تذکرہ اتنا بڑھ چڑھ کے کیوں بیان کیا؟ جب آپ کے سامنے یہ بات انہوں نے کہی تو مولا علی کا جب ذکر کی بات ہوئی تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس وقت ان لوگوں کے سامنے مسکرا کر کے فرماتے ہیں کہ علی تیرا نہیں میرا باپ ہے، علی تیرا نہیں میرا باپ ہے۔ ارے جب تیرے باپ کا ذکر ہو تو مقام سے بڑھ کر کے بیان کرتا ہے علی میرا بابا ہے۔ ارے میں تو اس حق کو ادا ہی نہیں کر سکتا جتنا حق اللہ کے رسول نے، محمد مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کو عطا کیا۔ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں مولا مشکل کشا کی شان میں موجود ہے اتنی اور کسی کی شان میں ہے ہی نہیں، اور کسی کی شان میں ہے ہی نہیں۔ تو جب ان کا ذکر تو حضور نے بڑھ چڑھ کے بیان کیا ہے، حضور نے بڑھ چڑھ کے بیان کیا ہے، تو ہم اگر علی علی کریں تو اس میں بڑی بات ہی کیا ہے؟ علی علی کرنے والے تو ولی بن جایا کرتے ہیں، علی کا ذکر کرنے والے ولی بن جایا کرتے۔ بس آخری بات بیان کرتا چلوں کہ خندق کے دن جب جنگ خندق ہوئی، خندق کھود دی گئی تھی، اس وقت خندق کے دن ایک مشرک، ایک کافر چھلانگ کر کے سرنگ اس خندق کو چھلانگ لگا کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، اپنی تلوار کو نکال کر کے حضور سے چلا کر کے کہنے لگا کہ میرا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی جوان ہو تو میرے سامنے بھیجو، میرے مقابلے میں عبد ہد اس کا نام آیا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے مقابلے میں کوئی اگر جوان آپ کے پاس ہو تو بھیجو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب عبد ہد کو دیکھا، اس وقت دیکھ کر کے فرماتے ہیں کہ یہ سراپا کافر ہے، یہ سراپا کافر ہے۔ سراپا کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم؟ سر سے لے کر کے پیر تک، سر سے لے کر کے پیر تک۔ حضور فرماتے ہیں یہ سراپا کافر ہے، اس کے مقابلے میں سراپا ایمان جائے گا، اس کے مقابلے میں سراپا ایمان جائے گا۔ اور پھر آواز کس کو لگائی؟ آواز کس کو لگائی؟ مولا مشکل کشا کو آواز لگائی، علی مرتضیٰ کو آواز لگائی۔ مطلب یہ ہے ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ مومن دل کے اندر اگر ایمان ہوگا تب بنے گا، ایمان والا تب ہوگا۔ مومن دل کی کیفیت کا نام ہے۔ انسان کے بال مومن نہیں ہوتے، انسان کا چہرہ مومن نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، انسان کی آنکھیں ایمان نہیں ہوتی، انسان کے بازو ایمان نہیں ہوتے، انسان کا سینہ ایمان نہیں ہوتا، انسان کے قدم ایمان نہیں ہوتے۔ لیکن حضور نے فرمایا یہ سراپا کافر ہے، کافر، اس کے مقابلے میں سراپا ایمان جائے گا، سراپا ایمان جائے گا۔ گویا کہ حضور فرما رہے ہیں علی علی سراپا ایمان ہے، ایمان۔ علی کے بال بھی ایمان، علی کا چہرہ بھی ایمان، علی کی آنکھیں بھی ایمان، علی کے کان بھی ایمان،
علی کی داڑھی بھی ایمان، علی کی گردن بھی ایمان، علی کا ہاتھ بھی ایمان، علی کے قدم بھی ایمان، علی کا سراپا وجود مکمل ایمان۔ اب جو مومن ہونا چاہتا ہے وہ علی سے محبت کر لے، مومن ہونا چاہتا ہے علی سے محبت کر لے، کیونکہ علی سے محبت کرنے والا ہی حقیقت میں مومن ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے۔ وہاں پر سراپا ایمان کہہ کر کے ہمارے ایمان کو تازگی عطا کر دی ہے حضور نے، کہ جو کوئی بندہ عشق علی کو دل میں بساتا ہے، جو کوئی بندہ مولا مرتضیٰ کے عشق کو، ان کی محبت کو دل میں بساتا ہے، گویا کہ حضور فرماتے ہیں علی کا عشق ہی ایمان ہے، علی کا عشق ہی ایمان ہے۔ اگر دل کی تاریکی کو ختم کرنا چاہتے ہو، دل کے اندھیرے کو مٹانا چاہتے ہو، علی یہ مرتضیٰ کی محبت کو دل میں بسا لو۔ علی وہ ہے جو دل کو بھی روشن کر دے گا، دماغ کو بھی روشن کر دے گا، اور تمہارے وجود کو بھی روشن کر دے گا۔ اتنا ہی نہیں، مر کر کے اگر ہم قبر میں جائیں گے تو علی کی محبت ایسی ہے جو ہماری قبروں کو بھی منور کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بس یہی دعا ہے کہ رب